وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے نا، بچیوں کی شادی ہوتی تھی، قرآن پاک ایک دیتے تھے، اب تو وہی نہیں رہا۔ ایک ریل ہوتی تھی، ایک قرآن ہوتا تھا، کسی نے ترجمے والا دے دینا، کسی نے سادہ دے دینا۔ یہ ہماری بچی قرآن پڑھی ہوئی ہے، پڑھی کیا ہے؟ وہ لفظوں کی شناخت اس کو ہے کہ لفظوں کو وہ پہچانتی، اسے نہیں پتا کہ قرآن کی دنیا کے اندر کون سی تعلیم ہے کہ آدمی پڑھے بھی تو پتا بھی نہ ہو میں نے کیا پڑھا ہے۔ سوچو تم، کوئی ہے دنیا کے اندر ایسی تعلیم؟ کوئی جتنے دنیا کے اندر علم ہے، کوئی ریاضی کا ہے، کوئی سائنس کا ہے، کوئی علم ہے۔ علم کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو جاننا۔ اب پتہ بھی نہ ہو تو ہم کہیں کہ علم ہے، میں نے قرآن پڑھا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن پاک کے اندر کیا ہے، پڑھا کیا ہے۔ اگر لفظوں کی شناخت ہے تو وہ لفظ آپ نے پہچان لیا، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے اندر کیا ہے، تو پڑھا کیا آپ نے۔ علم جو ہوتا ہے کسی چیز کے جاننے کا نام ہے۔ جب تک تم نہیں جانو گے تمہیں علم نہیں آئے گا۔ تم اندھے ہو جب تک تمہیں نہیں پتا کہ یہ قرآن روشنی ہے، نور ہے، تمہارے لیے اندھیرا ہے، کیونکہ تمہیں نہیں پتا کہ قرآن کے اندر کیا ہے۔ ہاں یہ بھی نہیں میں کہتا کہ ہر کوئی آدمی عالم ہوتا ہے، کم از کم ہمیں اپنی ضروریات کی جو چیزیں ہیں قرآن کے اندر ہیں، نبی کی سیرت میں ہیں، وہ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے نا۔ نہیں کہ عالم ہونا ہر کے لیے نہیں بس کی بات، لیکن کم از کم اب نماز ہے، اب تم پڑھتے ہو، قرآن کہتا ہے لا تقربوا الصلاۃ حتی تعلموا ما تقولون، سورہ مائدہ کی یہ آیت۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ نساء لا تقربوا الصلاۃ، تم نماز مت پڑھو جب تک کہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ یہ آیتیں تو نازل ہوئی ہیں نشے کے بارے میں کہ نشئی آدمی ہے، اسے پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہے، اور ایک آدمی وہ ہے جسے پڑھ تو رہا ہے لیکن پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اب نماز کا تمہیں ترجمہ نہیں آتے تو تم اللہ سے کیا مانگ رہے ہو؟ کیا وقت دیا تم نے، کیا مانگ رہے ہو اس سے، کیا چاہتے ہو، کیا تمہاری تمنا، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ تم آئے سیدھے کھڑے ہوئے، دو ٹھونگے لگائے اور چلے گئے، یہ نماز نہیں ہے۔ تعلموا، تمہیں علم ہو، ما تقولون، تم کیا مانگ رہے ہو، کیا تم چاہتے ہو، کیا تمہارا مدعا ہے، تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ وقت تو نہیں ضائع کرنا، آئے جی نماز پڑھ کے، وہ کیا پڑھا تم نے۔ اسی طرح قرآن پاک ہے، کم از کم تمہیں ترجمے سے ایک مرتبہ، جتنے بچے پڑھے ہیں نا کچھ نہ کچھ، ان کو تعلیم ہے، کچھ جانتے ہیں، عربی نہیں ان کو تو کم از کم اردو میں قرآن پاک کا ترجمہ ایک مرتبہ زندگی میں پڑھیں۔ یہ ہر وہ بچہ جس کو اللہ نے تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا ہے، اس کو معلومات ہیں، وہ اردو جانتا ہے۔ میں یہ مسجد میں بیٹھا ہوں، میں دعوے سے یہ کہتا ہوں اللہ کا مجرم ہے جس بندے نے قرآن پاک کو اردو پڑھ لیا، ساری دنیا کی کتابیں پڑھ گئی لیکن قرآن نہ پڑھا، وہ رب کا مجرم ہے۔ میں اللہ کا قرآن میرے سامنے ہے، مسجد میں بیٹھا ہوں۔ کہ کیا تعلیم ہے؟ تعلیم مسلمان تیرا اپنی پاس، تیرے پاس تعلیم نہیں ہے، تم گھروں کی تعلیم جو ہے ساری زندگی وہ سیکھتا رہے کہ یہ ٹیکنالوجی سیکھنی میں نے، یہ سیکھنا میں نے، یہ سیکھنا ہے۔ تو بولیے وہ سیکھ لیں جہاں تم نے دنیا کمانے کے لیے آؤ، تمہارے اشتہار بنے ہوتے ہیں اخبارات کے اندر، میڈیا کے اندر، آؤ چائنا سیکھیں، کہ اس لیے کہ تم نے وہاں جا کر پڑھ کر وہ تو وہاں بولنی ہے تم نے، لیکن تم نے اپنے مرنے کے بعد جو تمہیں کام آنا ہے، تیری زندگی میں جو اسلام ہے وہ تو تمہیں آئے نا ساری زندگی۔ چائنا سیکھنے کے لیے تو جا کر اس کے لیے تو آنا فیسیں بھی دے، وقت بھی دے، وظیفہ بھی دے، تو تیری نسل نے ساری زندگی، یا تیرا قرآن پاک ہے یہ ساری زندگی نہ سیکھا، ساری زندگی نہ پڑھا، تو کیا پڑھا تم نے؟ تو اس لیے میں آغاز میں تمام بھائیوں سے کہتا ہوں کہ تم محنت کرو جہاں تک تمہاری ہمت ہے، خود بھی پڑھو اور اپنی نسلوں کو، نوجوان نسل کو لازماً مسجد میں لاؤ، نہیں تو گھر میں قرآن پاک رکھو، محاسبے کرو، ان سے پوچھو بیٹا کتنا قرآن، تم ہی کہو کہ بیٹا تو سارا کچھ کرتا ہے، مجھے قرآن پاک پڑھ کے سنا دو۔ میں نے نہیں پڑھا تھا، کتنے ہیں وہ اردو بھی نہیں جانتے بیچارے، لیکن اب تو نہیں ہے ایسا، ماں تھا، اب بھی ہوگا ایسا
تو لیکن ان کو کبھی نہیں سوچ آئی کہ تیرا بیٹا سارا کچھ تیرے لیے کرتا ہے، تیری نسل ہے تو یہی تو تیرے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ کبھی ہم نے کہا کہ بیٹا قرآن پاک، یا بیٹی کو کہا کہ بیٹی تو سارا کچھ پڑھی ہے، ایم اے کیا ہے، فلاں کیا ہے، لیکن میں ہماری بات ہے، میں یہاں شروع میں آیا تو میرے پاس یونیورسٹی سے بچے آتے تھے اور ان کے نصاب میں تھا سورہ بقرہ، تو وہ کہتے تھے آ کر جی ہمیں اس کا جو ہے نا آپ ترجمہ پڑھا دیں، ہمیں آتا ہی نہیں ہے۔ تو میں ان سے ترجمہ کے ساتھ ان سے کہتا پہلے پڑھو تو صحیح۔ وہ سادہ قرآن پاک انہیں پڑھنا نہیں آتا تھا، بی اے کا طالب علم ہے لیکن اس کو انگریزی وہ پڑھ رہا ہے، وہ سارے علوم پڑھ رہا ہے تو قرآن اس کو پڑھنا نہیں آتا، تو کون سی مسلمانی ہے پھر اس کو کہیں گے؟ وہ ریسرچ کرتا رہے ساری زندگی لیکن نہیں کی تو اس قرآن پہ نہیں، تو ہماری مسلمانی کس بات کی ہے؟ ہم نے اپنی نسلوں سے بھی ظلم کیا، دور رکھا ہے اس کو، اور خود بھی اس سے دور ہیں۔ تو اس لیے میں تو یہ اعلان بھی کرتا ہوں، میں تو پکار کے جو ہے نا چیخ کے جس کو کہتے ہیں کہتا ہوں، خطبوں میں بھی ہر موقع پر بھی کہ آؤ میرے بھائیو قرآن پاک پڑھو، کو سیکھو، کوئی سے لو، اس کو پڑھو۔ ترجمے والا گھر میں ہے، چلو نہیں تم دے سکتے وقت تو وہ بچہ جو پڑھا ہوا ہے تمہارا، وہ بچی جو تمہاری ہر زبان جانتی ہے، اس سے قرآن پاک کا ترجمہ ایک مرتبہ زندگی میں۔ مگر ہمارا تو یہ نظریہ ہے کہ قرآن پاک جب بھی پڑھو اس کو ترجمے سے پڑھو، جب بھی پڑھو گے تمہیں نئی معلومات ہوں، تمہارا ذہن کھلے گا، تمہیں سکون ملے گا۔ یہ تمہاری اپنی چیز ہے، تو اپنی چیز بھی بندے کے پاس نہ ہو، ساری زندگی اپنی زندگی ضائع کر دے غیروں کی چیزوں کے لیے، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یہ تمہارا اپنا ہے، یہ تم نے اوروں میں منتقل کرنا تھا، تم نے اوروں کو اس کی جو ہے نا تعلیم دینی تھی، اس کا جو ہے نا تم نے لوگوں تک اس کی دعوت دینی تھی، لیکن تمہارا اپنا گھر خالی ہے، تم آپ محروم ہو۔ تو اس لیے یہ مسجد کا کام نہیں ہے کہ یہ تمہاری مسجد صرف جو ہے کہ تم آؤ اور اس میں سجدہ کر کے چلے جاؤ، یہ مسجد تمہاری تعلیم گاہ ہے، یہ درس گاہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک صحابہ کرام کو پڑھایا کرتے تھے، سکھایا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طبرانی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں گلی میں کھڑے تھے، کچھ بچے کھیل رہے تھے، نوجوان بھی تھے۔ انہیں کہا او لوگو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا جی کیوں، کیا بات ہے؟ وہ جاؤ مسجد میں نبی اکرم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ تو وہ ایک بات جب ذہن میں آئی، انہوں نے کہا کون سی نبی اکرم کی میراث تقسیم ہو رہی؟ ہمارے جیسے ذہن ہے وہ اسی کے مطابق انہوں نے سمجھا، پتہ نہیں کو نبی اکرم کا لوٹا مسلح کو نہ کوئی چیز ہوگی جو لوگوں کو مل رہی ہے۔ وہ بھاگے مسجد کی طرف، وہ ہریرہ وہاں کھڑے رہے، وہ گئے جا کر دیکھ کر آگے، تو ابو ہریرہ وہاں کھڑے، تو انہوں نے کہا ابو ہریرہ یہ تو نے مذاق کیا ہم سے، وہاں تو کچھ بھی نہیں تقسیم ہو رہا، ہم گئے تھے۔ تو ابو ہریرہ کہنے لگے بھی کچھ بھی نہیں تھا، ہاں چند بندے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ پتہ نہیں کیا کر رہے تھے بیٹھ کے۔ وہ کہنے لگے پاگلو وہی تو نبی کی میراث تھی، وہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے اور پڑھا رہے تھے، سیکھ رہے تھے، کوئی صحابی تھے کوئی تابعی تھے، وہ نبی کی تعلیم جو ہے یہی تو آپ کی میراث ہے۔ تم نے سمجھا ہے کہ لوٹا مسلح تمہیں مل جائے گا، تمہارا میراث کی طرف یہی ذہن ہے۔ یہ نبی کی میراث ہے جو تم کے علماء ورثۃ الانبیاء، اسی کا معنی ہے کہ علماء جو ہوتے ہیں وہ نبی کی میراث ہوتی ہے ان سے، تو وہ نبی کی میراث تم لو۔ اب کوئی آدمی انکار کرے کہ میں نہیں لیتا تو پھر اس کا نبی کے ساتھ کیا تعلق ہے، دین کے ساتھ کیا تعلق؟ انہیں بھائیو یہ دکھ کی باتیں ہیں۔ تو اس لیے میں تو یہ میرے تو سینے سے نکلتی ہیں کہ مجھے بھی یہاں آئے ہوئے کتنا عرصہ ہے، تو ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں، آج دیکھو نا 10ویں مرتبہ ہم قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے لگے۔ کوشش کرو اس کے لیے، میں انشاءاللہ العزیز ترجمہ جتنا کہ تمہاری ضرورت ہوگی اتنا پڑھیں گے، اتنا سنائیں گے، اتنا جتنا سمجھنے کی تم میں اہلیت ہوگی اتنا ہی، زیادہ تفسیر یا پیچیدہ باتوں کی طرف نہیں جائیں گے۔ میرا مقصد صرف ہے کہ لوگوں تک جو ہے نا وہ دعوت پہنچے، اور اسی نیت سے، باقی اس میں کسی کی موافقت بھی ہوگی، کسی کی مخالفت ہوگی۔ اب مخالفت والا یہ ذہن رکھے کہ جی مولوی نے تو مجھے کہا ہے تو میرے بارے میں یہ بات کہا ہے، تو وہ اپنا ذہن لے کر وہ ناراض ہو کے چلا جائے، یہ اس کی بدقسمتی ہے۔ اگر اللہ آپ کو اس کی سمجھ دے تو پھر اس کے لیے کوشش بھی کریں۔ میں اکیلا نہ رہوں اس سفر میں، میرے ساتھ آپ بھی، اپنی نسلیں بھی منتقل ہوں۔ آخر دعوانا